سے جانتے تھے اور اس کے ہر حکم، ہر مفہوم کو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ جانتے اور پہچانتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہوا تھا کہ تورات تمہیں دے رہا ہوں، پر یہ جو چیز بیان کرے اس پر عمل کرنا۔ یعنی تورات شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ کیا، اور یہ جا بجا حکم دیا کہ تمہارے پاس نبی محترم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تورات شریف میں بیان کی گئی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، تو تم کیا کرنا، تم ان پر ایمان لے آنا، ان کے دین کو قبول کر لینا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جانتے ہوئے نبی علیہ السلام تشریف لائے، دین اسلام تشریف لا چکا، پر انہوں نے اس بوجھ کو نہ اٹھایا، یعنی انہوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر دی، تورات شریف کی اوراق کو، مقدس الفاظ کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، ایسے بوجھ نہ اٹھانے والے لوگ ہیں کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی مثال ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں پر وہ ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا بھی، جانا بھی، تو جان کر اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کی، ان پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ ایسے ہیں جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں، وہ لاشعور ہے، اس کو نہیں پتہ میرے پیٹھ پہ کیا لدا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنے ہی برے وہ لوگ ہیں، کتنے ہی نادان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو ظلم کرتے ہیں، ظلم میں لوگوں کو پیستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ چیز بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ابتدائی طور پر جس چیز کا ذکر کیا، یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دے دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی نسبت گدھا زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، اور دوسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت زیادہ ہوتی ہے، باقی جانوروں کی نسبت اس کے اندر حماقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عرف عام میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو زیادہ حقیر اور کم تر سمجھا جاتا ہے۔ خچر کا بھی ایک مقام ہے، گھوڑے کا بھی ایک مقام ہے، گدھے کا بھی ایک مقام ہے، لیکن ان سب کی نسبت اس کو حقیر تصور کیا جاتا ہے۔ ہم عرف عام میں کوئی بندہ بات نہ مان رہا ہو، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھ رہا ہو، تو ہم بھی اس کو سادہ الفاظ میں یہ لفظ دے کر اس کو مخاطب کر لیتے ہیں، تو گدھوں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان یہودیوں کو جو سب سے حقیر ہے اس کی نسبت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ سمجھ سکے نہ دانائی حاصل کر سکے، علم تو انہوں نے حاصل کیا پر اس علم کا فائدہ نہ اٹھایا۔ جس طرح گدھے نے بوجھ تو اٹھایا پر اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کس چیز کا بوجھ ہے، علم تو حاصل کیا پر اس علم کا فائدہ نہ ہوا، تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ اس گدھے کی طرح ہے۔ اور پھر علامہ علی بن محمد الخازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی ہے اور گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور پھر اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اغراض کریں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کر کے اس مثال کو غلط ثابت کرے۔ اب یہاں پہ یہ چیز ایک بیان سمجھ لیں اس کی وضاحت کہ اللہ جل وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے۔ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، باقی آسمانی کتابیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، لیکن قرآن کو یہ وصف اللہ پاک نے دیا کہ جب تم اس کو تلاوت کرو گے تو تلاوت کے ایک لفظ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دے گا، اور اگر اسی ایک لفظ کو سمجھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں دے گا، اور پھر اس پر اگر عمل کرو گے، ایک لفظ کو پڑھا، اس لفظ کو سمجھا اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کیا تو پھر وارے نیارے ہو جاتے، پھر وہ انسان احسن تقویم کا پیکر بن جاتا ہے، خوبصورت انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے جو سمجھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا ہوگا۔ یعنی علم تو حاصل کیا پر اس علم پر عمل نہ کیا، اس علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ علم ہم لوگ حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جہالت ختم ہو جائے، علم حاصل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ممتاز بن جائیں، لیکن علم بھی حاصل کریں اور علم سے نفع بھی نہ لیں، علم بھی حاصل کریں، علم سے اپنی جہالت بھی دور نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت عذاب پانے والا وہ بندہ ہوگا جس نے علم تو حاصل کیا پر علم سے نفع نہ کمایا۔ اور پھر دوسری چیز، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل جہنم اور اہل جنت لوگ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے، جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کی طرف دیکھیں گے اور دیکھ کے انہیں مخاطب کریں گے، تم تو وہ لوگ ہو جن سے ہم نے علم حاصل کیا تھا، تم تو وہ لوگ ہو جو ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تو وہ جو اہل جہنم ہوں گے ان سے کہا جائے گا، تم جہنم میں کیوں گئے؟ ہم نے جو تم سے سبق حاصل کیا، جو تم سے علم پڑھا، اس علم کی بنسبت ہم جنت میں چلے گئے اور تم لوگ جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ پھر آگے سے جواب دیں گے کہ ہم وہ بدبخت لوگ ہیں
علم تو حاصل کیا پر اس علم پر عمل نہیں کیا۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ مدثر کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن جو بے نمازی ہوں گے دوزخ میں ہوں گے، ان سے نمازی لوگ جو جنت میں ہوں گے دیکھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، تمہاری زمین بڑی تھی، تمہاری جائیداد بڑی تھی، محلے والے تمہاری عزت بڑی کرتے تھے، تمہارا مرتبہ اور مقام بڑا تھا، تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وہ پھر جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ یہاں اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اہل دوزخ کہیں گے ہم نے علم تو حاصل کیا، دوسروں کو سمجھایا بھی سکھایا بھی، پر ہم نے خود اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا تو نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل رہے۔ اب بڑی قابل توجہ چیز ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا یا جاہل رہے، اگر تو نے یہ جواب دیا کہ میں نے علم حاصل تو کیا تھا، تم سے پھر پوچھا جائے گا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تفصیل کے ساتھ اگر تو نے کہا کہ میں نے علم حاصل کیا دنیا میں رہتے ہوئے، پھر دوسرا سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے اس علم پر عمل کتنا کیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر تو نے یہ کہا کہ میں جاہل رہا یعنی میں نے علم حاصل نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جواب دے تمہارے جاہل رہنے کا تمہارے پاس عذر کیا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عذر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے کہا کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا، میں علم نہیں سیکھا، تو پھر اس علم نہ سیکھنے کا عذر پوچھا جائے گا کہ بتا تیرے پاس عذر کیا ہے، کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ کیا میری کتاب نہیں پہنچی تھی؟ کیا اہل اللہ نہیں تھے تیرے زمانے کے اندر؟ کیا تجھے کوئی استاد نہیں ملا تھا؟ ساری وجوہات قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، اور ساری وجوہات پوچھنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل رہنے کا عذر تمہارا کیا ہے، تم نے علم کیوں حاصل نہ کیا، اس کی وجہ بتا۔ تو جو وہ وجہ بتائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ کے مطابق پھر جواب دے گا کہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا، احسن تقویم بنایا تھا، میں نے اپنے تیرے زمانے کے اندر طرح طرح کے فقیہ مفتی عالم محقق محدث لوگ بھیجے تھے۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا کہ مجھے وقت نہیں ملا، میرے پاس میری اولاد بہت زیادہ تھی، کثیر اولاد تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو لے کے آئے گا، کیا ان سے بھی تیری کثیر اولاد تھی؟ میری حکمرانی بڑی تھی، پھر نبی کو مقابلے میں لایا جائے گا، کیا ان سے بھی تیری حکمرانی زیادہ تھی؟ یعنی ہر جواب کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو لے آئے گا، تکلیفیں اٹھانے والے، پریشانیاں اٹھانے والے، جس نے کہا میری پریشانیاں زیادہ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو لائے گا جن کو آرے کے اندر چیرا گیا، تکلیفیں دی گئیں، تو اللہ فرمائے گا کیا ان سے بھی زیادہ تیری تکلیفیں تھیں؟ اس لیے
آج یہ ہماری بڑی بدبختی ہے، ہم لوگ علم ہوتے ہوئے اس علم پر عمل نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے عالم ہونا، قرآن مجید کا حافظ ہونا، پھر اس پر دسترس حاصل کرنا، ترجمہ، تفسیر، فقاہت، وہ ساری چیزیں ہونا، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور علم ہونا، علم تو اب میں اگر کہوں تو ہر بندے کو اس چیز کا علم ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ مجھ پر فرض ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھئی نماز مجھ پر فرض ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے کہ نہیں ہے، حلال حرام کا فرق، سونے جاگنے کی تمیز ہر بندے کے پاس ہے۔ لیکن بدبختی ہے کہ ہم بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، مولوی کا کام ہے تقریر کرنا، ہمارا کام ہے سننا، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنیاں روٹیاں سیدھیاں کرے، ساڈیاں اپنیاں سیدھیاں۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں، علم پر عمل نہ کرنا یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعمالی ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو علم حاصل نہ کرے، اور اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل نہ کرے۔ یعنی جیل بھی برباد ہو گیا، علم والا بھی برباد ہو گیا، پر وہ علم والا جس نے علم سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ آج کتنی غفلت ہے ہماری، کتنی بددیانتی ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کا علم ہے، ہر بات کو بڑے آسان طریقے سے سمجھتے ہوئے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو پھر وہ مثال قرآن مجید کی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مثل الحمار یحمل اسفارا، وہ پھر اس کھوتے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں پر اس کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لفظ لکھے ہیں، یہ نہ کہنا وہ اپنی طرف سے یہ مولوی ہمیں بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ مثال بیان فرمائی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جن کو علم دیا گیا، کتاب دی گئی اور انہوں نے اس علم پر اس کتاب کے مطابق عمل نہ کیا تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کی پیٹھ پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس میں سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ کتاب دی گئی تو انہوں نے اسے لفظاً یاد تو کر لیا لیکن اسے سمجھا نہیں، اور نہ اس کے بموجب عمل کیا، بلکہ ان میں تعویلیں کی، ان میں تعریف کی، ان میں تغیر کا دروازہ کھول دیا، تو وہ اس گدھے سے بھی بدتر حالت میں ہے، کیونکہ گدھا عقل سے خالی تھا، بلکہ یہ انسان عقل اور شعور رکھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ اب یہ چیز غور کریں، میں کسی کو کہوں گا تو غصہ لگے گا، علم ہوتے ہوئے وہ تو کھوتا تھا، وہ ہمارے استاد بھی مثال دیا کرتے تھے کہ گدھا ہے کھوتا، وہ دے اتے کتاباں لد کے 16 سال ان سکول گلدے رہو، کالج گلدے رہو، ان کو ایم اے دی ڈگری دے دے گا؟ بڑی باقاعدگی کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ ہر روز صبح وہ کتابیں لاد کے اسکول جاتا رہا، لاد کے واپس آتا رہا، کہا جائے کہ اس کو ڈگری دے دو تو کہا جائے گا یہ تو گدھا ہے۔ کیا؟ یہ تو گدھا ہے، یہ ڈگریاں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جو علم حاصل کرے اور اس علم پر عمل نہ کرے وہ اس گدھے سے بھی بدتر ہے، وہ
اس گدھے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو گدھا تھا، اس کے اندر تو شعور نہیں تھا، یہ تو انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے با کردار بھی بنایا ہے، باشعور بھی بنایا ہے، عقل سمجھ ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہوئی ہیں۔ جب یہ ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان صلاحیتوں کو جو رب نے دی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر یہ اس گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف رہتا ہے، یعنی علم والا پھر اس کے اندر منافقت پیدا نہ ہو جائے، مجھے اس چیز کا خوف رہتا ہے جو کلام تو حکمت والا کرے اور عمل گناہوں والے کرے۔ اب یہ چیز ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر سوچے تو ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ بڑا مدبرانہ کلام کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہے، لیکن خود رڑیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، پیارا بنائیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں، جس چیز کا جتنا علم ہے اس علم پر عمل کی کوشش کریں، اور اگر علم نہیں تو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کئی سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، سادہ لوگ، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جمعے کی کرنے جا کے اتنے مولوی سان کو گل ہی دسنی ہے، چنگا ہے جتنیاں گلاں دا نہ پتا ہوئے دا آزاد رواں دے۔ تو یہ سب سے بڑی حماقت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ہو گیا پھر اس پر عمل نہ کیا تو یہ بھی حماقت اور جہالت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، ہر نعمت، ہر مرتبہ، ہر منصب، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی سے اس کی حیثیت کے مطابق حساب لینے والا۔ کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی ہی خوبصورت، فرمایا اے لوگو، اے دنیا والو، زندگی اچھی جیو۔ پوچھا کیسے اچھی جیے؟ تو آپ نے فرمایا بچوں کی طرح زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھو، اور اللہ کی ذات پر پرندوں کی طرح توکل کرو، اور مردوں سے سبق حاصل کرو۔ اس کی وضاحت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا بچے کھیلتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، چند لمحوں بعد پھر مل بیٹھتے ہیں۔ پرندوں کی طرح رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اس رب نے پرندوں کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ رب کی ذات پر توکل کر کے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ اے انسان، تو پرندوں کی طرح رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر تاکہ تیری دنیا بہتر ہو جائے۔ اور پھر آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، جب بڑا بچے سے بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بچپن بڑی چیز ہے، بچپن بڑی قیمتی چیز ہے، اور جوان ہو گیا، بچپن سے جوان ہو گیا تو کہتا ہے بچپن بڑی چیز ہے، جب جوانی سے بوڑھا ہو گیا تو کہتا ہے جوانی بڑی چیز ہے، اور جب اس بڑھاپے سے قبر میں چلا گیا تو پھر کہتا ہے زندگی بڑی چیز ہے۔ یار، ہمارے جتنا بھی کوئی نادان بندہ ہوگا جو خود تو کہتا ہے بچپن بڑا اچھا ہے، اور خود اپنے بڑوں سے سنتا ہے جوانی بڑی اچھی ہے، پر نہ اس بچپن کی فکر کرتا ہے، نہ اس بوڑھے کی بات سن کر اپنی جوانی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جوانی برباد ہو رہی ہے بدعمالیوں کے اندر، بد کرداریوں کے اندر۔ آج ہم لوگ دیکھیں، کبھی اس چیز پہ غور کیا کریں، ہر بڑا بندہ کہتا ہے بچپن بڑی خوبصورت چیز ہے، ہر نوجوان وہ بڑے سے سنتا ہے جوانی بڑی چیز ہے،
تو یار کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس بڑے کی بات کو مانتے ہوئے اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر اس مرے ہوئے کو دیکھ کر اپنے بڑھاپے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ پہلے بھی میں 2-3 دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ اپنے سے اوپر والے سے سبق حاصل کریں۔ بچہ جوان سے سبق لے، جوان بوڑھے سے سبق لے، بوڑھا مردے سے سبق لے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان گئے اور اہل قبور کو سلام کیا، سلام کر کے آپ نے فرمایا قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ آگے سے قبر والا بول پڑا ہم تو جس حال میں ہیں ٹھیک ہے، ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پچھلوں کی بات کرتے ہو، تمہارے مال پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، تمہاری اولادیں دوسروں کی ہو گئی، تمہاری بیویوں نے آگے نکاح کر لیے، جس مسند پہ تم بیٹھا کرتے تھے اس مسند پہ اس کرسی پہ آج کوئی اور بیٹھتا ہے، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت تھا، دیندار لوگ تھے۔ آج تو ہم 14 صدیاں بعد آ گئے، آج ہماری حالت زار، ہماری کیفیت، ہمارا کردار کیا ہے؟ وہ تو پھر بھی اپنے بڑوں کا نام لینے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، دعائیں مانگنے والے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے بڑوں کو بلا چکے ہیں۔ غور کرو، اپنی زندگیوں کو یار سنوارو۔ یہ زندگی سدا کام نہیں آئے گی، یہ دولت سدا کام نہیں آئے گی، یہ عیاشی سدا کام نہیں آئے گی، یہ سب کچھ مٹ کر ملیا میٹ ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ دین سیکھنا، مسجد آنا، میں اگر بات کروں تو آپ سب بیٹھے ہیں، سب کے بچے ماشاءاللہ آتے ہیں، سکول سے بچہ آتا ہے، ماں پوچھتی ہے پتر کی پڑھ کے ہیں؟ کٹ ڈیری۔ باپ پوچھتا ہے کی پڑھ کے ہیں؟ کٹ ڈیری۔ راتی بٹھا کے بچے لکھاندے ہو، پڑھاندے ہو، یاد کراندے ہو۔ مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے، ہر روز میں پوچھتا ہوں کدی گھر بہ کے پڑھی ہے؟ کدی اماں کو پڑھی ہے؟ آدھے نہیں جی سان کوئی نہیں پڑھے، اماں کدی پوچھیا ہی نہیں، ابے کدی پوچھیا ہی نہیں، میں مسیتی گیا مولوی کو سبق بھی دیتے ہی کہ کونوں دیتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ پھر حالت زار پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پھر جب آ جاتی ہے نا باری، بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر نکاح کی باری آتی ہے، مولوی کہندا ہے کلمے سنا دینے، شرم ہوندی ہے۔ یہ بات میری پہ غور کرنا، نکاح کی باری آتی ہے نا، ہم لوگ کہیں نا کلمے سناؤ بھائی، ایمان کی صفتیں سناؤ، آدھنے شرم ہوندی ہے۔ راتی جیسے خسریاں نال نچدا رہا، اس میں کوئی شرم نہیں آئی، خسریاں تے پیسے سٹدا رہا، کوئی شرم نہیں آئی، وڈی تو وڈی مہدی کیتی ہے، بغیرتی کیتی ہے، کوئی شرم نہیں آئی۔ شرم دا ایک یہی مقام ہے جس میں کلمہ نہیں پڑھنا، مسلمان ہاں یار، غور کرنا ایسی تسنا نہیں، غور کرو، اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھو، کوئی شرم نہیں۔ مہندی نکالتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، بدعمالیاں کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے۔ شرم ہے تو صرف کلمہ پڑھ دیاں، اس میں کوڑو بھی آدھے چھوڑ جاگ گیا جی، مولوی بغیرت ہوندہ ہے نا جڑا سارا کردہ جاندہ ہے۔ اس چیز پہ غور کیا کرو یار، یہ دنیا داری ہے، ضرور حاصل کریں لیکن اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنائیں، کم از کم کلمہ نماز تو آنی چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، پیر صاحب کے مرید ہوئے، مجھے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، پیر صاحب کو ہمارے ہاں آتے ہوئے 40 سال گزر گئے، پر پیر صاحب نے نہ کبھی کلمہ پڑھایا، نہ کبھی نماز پڑھائی، نہ نماز سکھائی، نہ پیر صاحب کو آتی ہے نہ مرید صاحب کو آتی ہے۔ تو یہ چیزیں کون سیکھے گا؟ ایسی جیلوں کی طرح مر جائیں گے ہم لوگ، ہماری زندگیاں برباد نہیں ہو رہی؟ پھر کہتے ہیں وہ مولوی سن بزت کردہ ہے،
پھر تو نکاح اس کہ نا جا یاد کر کے لیا، پھر آدھے نے بڑے ہی باپ کوئی نکما مولوی ہے جیسا کہ کلمے پکا کے لیا. سمجھ آئیے؟ تسی تے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہو نا، جنہ پکائے کوئی نہیں. یہ مولوی بڑا 2 نمبر ہو گیا ہے، جس کلمے آکھیا پڑھو جی، کلمے سناؤ جی، ایمان دیا صفتاں سناؤ. یار کچھ غور کر لو، کچھ خیال کرو. اتنی بددیانتی دین کے ساتھ، اتنی بددیانتی اسلام کے ساتھ، نام اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول کی محبت کا، کلمہ پڑھتے ہوئے آتا نہیں. ان چیزوں پہ غور کرو، علم حاصل کرو، جہالت میں نہ ڈوبو. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوتا ہوں بھئی اچھی آپ کو بات بتاؤں، کوشش کر کے میں بڑی محنت کر کے اس چیز کو لے کے آتا ہوں آپ تک پہنچانے کے لیے. ورنہ 2-4 شعر یاد کر لوں، پیسے بھی تساں دینے نے تے سارے معاملات کرنے نے. ہن تے منجی دے کے بھی نہ راضی، اس میں تساں پیسے اٹھ کے سٹنے نے. لیکن میں کہتا ہوں دین بتاؤں آپ لوگوں کو، شریعت بتاؤں آپ لوگوں کو، حقانیت بتاؤں آپ لوگوں کو. تو قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس نے علم پر عمل نہ کیا وہ کیا ہے؟ کھوتا. کیے بولو نا ایک باری سارے دب کے، کھوتا. تو ہن پیشی ڈگری میں پتہ لگ جانا ہے کی ہو. علم میں سب نو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، علم ہو گیا کون نہیں ہے؟ جنہیں نہیں پتا وہ بھی سن لو. نماز کیا ہے؟ 5 وقت دی دن میں نماز ہے، سارے نے پتہ لگ گیا ہے. جے نہیں پتا میں دسے، میں ایک بار مڑ دساں. تو پھر جس وقت تساں کوئی نہیں پڑھانا ہونا تو پھر کیا کہ دن باہر نکل کے کہنا کھوتا ہے تو تسی گل پہ جانا. بہرحال یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس چیز پر غور و خوض کریں، ہر بندہ اپنی زندگی کو اچھا بنائے، خوبصورت بنائے، پاکیزہ بنائے. اب یہ ماشاءاللہ خالد صاحب ہیں ہمارے محترم ہیں، یہ تشریف لائے ہیں تو مجھے ان کی بات یاد آ گئی. یہ ایک اعلان بھی ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں. یہ دیکھیں نا دین کی خدمت کے لیے ہر بندہ نکلا ہوا ہے. ہم لوگ ہیں کہ ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے. مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کسی بچے کی تربیت کرنے والی بہترین جماعت ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. آپ بچہ 1 مہینہ دعوت اسلامی کو دے کے تو دیکھیں بچے کے کردار کے اندر واضح تبدیلی نظر نہ آئی تو پھر کہنا. جو بچے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں ان کی کبھی بیٹھک کر کے دیکھنا، ان کے ساتھ ملاقات کر کے دیکھنا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی انقلاب آ جائے گا. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی ہائی سکول والی گلی بھویا حسن، یہ بھویا حسن ہمارے بالکل قریب ہے، تو وہاں یہ داخلے جاری ہیں. تمام ماں باپ اپنے بچوں کو یہاں دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کوشش کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، فیسیں دیتی ہیں. وہاں ہم دین کے لیے بھی فیس دینا تو پھر نکاح کے وقت کلمہ سناتے ہوئے شرم سمجھ آئی؟ پھر نکاح کے وقت یا دیگر معمولات پہ کلمہ پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، اذان پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی. کسی نے کہا کہ نا اذان پڑھ یار آج کو نہیں، منور کو نہیں، یا اذان پڑھ، شرم ہوندی ہے استاد جی، میں نہیں شرم ہوندی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ دوجے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور کسے معاملے شرم نہیں، شرم ہے صرف دین دے معاملے. باقی شرم اسی صندوقے دھار کے تو جندرا مار چھڑنے ہیں. نماز دا وقت آوے، کلمے دا وقت آوے، اذان دا وقت آوے، اور کوئی دیگر معاملات نو اس وقت شرم اسی کٹ لینے ہیں، باقی اسی اندر دھری گے. چاہی دا تی آئی نا بھئی محلے وچ گلی وچ نکل دیا تین شرم ہوندی، اکھاں تیریاں جھک جاندیاں. باپ کے سامنے بدتمیزی کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی، ماں کی بدتمیزی کرتے ہوئے تجھے حیا آتی، وہ بالکل نہیں. تو یہ بہرحال اعلان ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، یہ بڑا عالیشان مدرسہ ہے. وہاں پہ ہم ہر بندہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کوشش کرے، اپنے بچوں کو بھیجے.
صبح 8 تا 4 بجے تک ان کا ٹائم ہے اور جمعے کے دن 8 تا 12 بجے ہے۔ تو سب احباب یار کوشش کریں اپنا ایک ایک بچہ جہاں، اور یہ میں آخر میں پھر کہوں گا، ہمارا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اسی جڑا بچہ ہوں نا سب تو نیلا سکولے نہیں چلتا پیا، وہ سکولے پایا ہے، پرائیویٹ پایا ہے، وہ گورنمنٹ تے پایا ہے، عہدے پایا ہے، سارے سکولوں چو پڑھ پڑھا کے جو ناکام ہو گیا، درس گال دیو، کی کرو درس گال دیو۔ وہ پھر درس بھی پڑھ 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 کے تو وہ پھر یہی ہوتا ہے وہ پھر گل نہیں کر سکے دا، وہ دین نہیں دس سکے دا۔ یا پھر وہ بندہ غریب جس لے کے مانگ کے غریب بندے وہ اسی بچے جڑے نے وہ درس داخل کرا جان جنہیں ساری زندگی غریب یتیم انہاں دے اندر گھٹی گئے نے، انہاں تو ممبر تے بیٹھ کے کی دسنا ہے، انہاں دے کڑک کے گل نہیں دس سکتے۔ جٹاں وچوں، چودھریاں وچوں، زمینداراں وچوں نکلو، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں جب تک دین رہا لوگوں میں اس وقت تک جگیردار لوگ دین سیکھتے تھے۔ جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 اس وقت جس برادری میں بھیجا وہ ٹاپ کی برادری ہوا کرتی تھی، وہ ٹاپ کلاس خاندان ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خاندان سب سے اعلیٰ، میرا حسب سب سے اعلیٰ، میرا نسب سب سے، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں سب سے جو ٹاپ کلاس خاندان ہوا کرتا تھا اس میں تشریف لاتے۔ اسیاں نے جڑا غریب یتیم مسکین بندہ ہے نا انہوں لیا کے مسیت دا امام بنا لو، دل کیتا تے نماز 7 بجے کرائی، دل کیتا تے 8 بجے کرائی، جی اگاں پیچھے ہو گیا تو مولوی دی خیر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔